نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وحبيبنا وحبيب ربنا وطبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد عن سلمة رضي الله تعالى عنها قالت دخل النبي صلى الله عليه وسلم على أبي سلمة وقد شق بصره فأغمضه ثم قال إن الروح إذا قبض تبعه البصر فزج ناس من أهله فقال لا تدعوا على أنفسكم إلا بخير فإن الملائكة يؤمنون على ما تقولون ثم قال اللهم اغفر لأبي سلمة وارفع درجته في المهديين واخلفه في عقبه في الغابرين واغفر لنا وله يا رب العالمين وافسح له في قبره ونبر له فيه رواه مسلم. عن سلمة رضي الله تعالى عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من مسلم تصيبه مصيبة فيقول ما أمره الله به إنا لله وإنا إليه راجعون اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها إلا أخلف الله له خيرا منها. فلما مات أبو سلمة قلت أي المسلمين خير من أبي سلمة أول بيت هاجر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم إني قلتها فأخلف الله لي رسول الله صلى الله عليه وسلم رواه مسلم. عن حصين بن وحوح أن طلحة بن البراء رضي الله تعالى عنه مرض فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم يعوده فقال إني لا أرى طلحة إلا قد حدث به الموت فآذنوني به وعجلوا فإنه لا ينبغي لجيفة مسلم أن تحبس بين ظهراني أهله رواه أبو داود. عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال اشتكى سعد بن عبادة
شكوى له فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم يعوده مع عبد الرحمن بن عوف وسعد بن أبي وقاص وعبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنهم. فلما دخل عليه وجده في غاشية فقال قد قضي. قالوا لا يا رسول الله. فبكى النبي صلى الله عليه وسلم. فلما رأى القوم بكاء النبي صلى الله عليه وسلم بكوا فقال ألا تسمعون إن الله لا يعذب بدمع العين ولا بحزن القلب ولكن يعذب بهذا. وأشار إلى لسانه أو يرحم وإن الميت ليعذب بكاء أهله عليه. رواه البخاري ومسلم. عن أنس رضي الله تعالى عنه قال دخلنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم على أبي سيف القين وكان زئرا لإبراهيم فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم فقبله وشمه ثم دخلنا عليه بعد ذلك وإبراهيم بجود بنفسه فجعلت عينا رسول الله صلى الله عليه وسلم تزرفان. فقال له عبد الرحمن بن عوف وأنت يا رسول الله؟ فقال يا ابن عوف إنها رحمة. ثم أتبعها بأخرى فقال إن العين تدمع والقلب يحزن ولا نقول إلا ما يرضى ربنا وإنا بفراقك يا إبراهيم لمحزون. رواه البخاري ومسلم. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الله ما لعبد المؤمن جزاء إذا قبضت صفيه من أهل الدنيا ثم احتسبه إلا الجنة. رواه البخاري. عن أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا مات ولد العبد قال الله تعالى لملائكته قبضتم ولد عبدي فيقولون نعم فيقول قبضتم ثمرة فؤاده فيقولون نعم فيقول ماذا قال عبدي فيقولون حمدك واسترجع فيقول الله ابنوا لعبدي بيتا في الجنة وسموه بيت الحمد. رواه أحمد والترمذي أو كما قال عليه الصلاة والسلام. میرے محترم بزرگوں اور عزیز بھائیوں، ہمارا دین دین فطرت ہے اور فطرت انسانی کو غم بھی لگتا ہے اور خوشی بھی آتی ہے. یہ دنیا کے اندر، اس دنیا کے اندر انسان کے ساتھ یہ دونوں حالتیں پہ آتی رہتی ہیں، آگے پیچھے، کبھی غم کبھی خوشی. ہمیشہ کی راحت، ہمیشہ کی خوشی تو جنت میں ہے. باقی دنیا میں کوئی یہ چاہے کہ میں ہمیشہ خوش رہوں،
ایسا ہو نہیں سکتا، اور کوئی ہمیشہ غمگین اور صدمے سے رہے، ایسا بھی نہیں ہوتا۔ تو یہ انسان کی طبیعتیں ہیں، فطرت ہے جو اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے۔ اب اس کے متعلق بھی احکامات ہیں کہ غم ہے تو کس درجے میں تمہیں اس کیفیت کو اختیار کرنا ہے، اور کون سے درجے میں جا کر اس کیفیت پر بریک لگانی ہے، اس سے آگے نہیں بڑھنا۔ خوشی ہے تو کس حد تک تم خوشی اختیار کر سکتے ہو، اور کس حد پہ جا کے اس سے رکنا ہے۔ اور اس کی تعلیم ہمارے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قولاً بھی دی اور فعلاً بھی دی۔ یہ جو اتنی ساری احادیث مبارکہ پڑھی گئیں، ان سب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کو بیان کیا جا رہا ہے، جس میں رونے کے، غم کے موقع پر رونے کا سلیقہ نبی بتا رہے ہیں کہ رونا ہے، مگر کس طرح رونا ہے، کتنا رونا ہے، کس حد تک رونا ہے، کیا الفاظ کہنے ہیں اور کون سے الفاظ نہیں کہنے۔ کہ غم کی حالت میں انسان کی زبان چل پڑتی ہے، تو کون سے الفاظ سے رکنا ہے اور کون سے الفاظ کہنے ہیں، یہ تک ہمارے نبی نے سکھایا۔ اب بتائیے کسی اور مذہب میں ایسی تعلیم ہوگی؟ یہ وہ تعلیمات ہیں جو مردوں کے لیے بھی ضروری ہیں، عورتوں کے لیے بھی ضروری ہیں۔ آج ان باتوں کے مذاکرے ختم ہو گئے، ان کے تذکرے ہی ختم ہو گئے کہ ہمیں ہمارے نبی کیا تعلیم دے کر گئے۔ غم کا زمانہ ہے تو کس طرح اس کو اختیار کرنا ہے، کس طرح اس لمحات کو گزارنا ہے، کیونکہ یہ گزر جائیں گے، یہ لمحات بھی گزر جائیں گے، رکیں گے نہیں۔ تو اب ان لمحات میں ہمیں کیا اختیار کرنا ہے، کیا طریقہ اپنانا ہے، نبی نے ہمیں کیا تعلیم دی، اپنے عمل سے کیا تعلیم دی، اپنے اقوال مبارکہ سے کیا تعلیم دی، یہ سب صحابہ کرام نے محفوظ فرما لیا۔ قیامت تک کے لیے اب ہمارے پاس عمل آ چکا کہ دیکھو غم کا زمانہ تمہیں کیسے گزارنا ہے۔ اور سب سے بڑا غم کا وقت موت کا وقت ہوتا ہے کہ کسی کی موت ہو جاتی ہے، گھر میں موت ہو جائے، یہ سب سے بڑا غم کا موقع ہوتا ہے۔ بڑے بھی چلے جاتے ہیں، چھوٹے بھی چلے جاتے ہیں، مرد بھی چلے جاتے ہیں، عورتیں بھی چلی جاتی ہیں، سب کو جانا ہے۔ خدا کے حکم کے آگے کسی کی چل نہیں سکتی، خدا کے حکم کے آگے کسی کی چل نہیں سکتی، گھڑی وعدے کی جب پہنچی تو ٹل نہیں سکتی۔ جو وعدے کی گھڑی آ گئی اب ٹلے گی نہیں۔ تھا جو مشغول حوث، تھا جو مشغول حوث، فرمان یزداں چھوڑ کر، تھا جو مشغول حوث، فرمان رب چھوڑ کر، چل دیا اب وہ سب ہستی کے ساما چھوڑ کر، ساری ہستی کے ساما چھوڑ کے چلا گیا۔ خواہشات میں لگا ہوا تھا، اتباع نفس میں لگا ہوا تھا، اور رب کے فرمان کو چھوڑے ہوئے تھے۔ وہ چلا گیا، اچانک چلا گیا۔ کیسا اطلاع آتی ہے کہ بھئی فلاں چلا گیا، نہ دل قبول کرتا ہے نہ ذہن قبول کرتا ہے کہ وہ بھی چلا گیا۔ تھا جو مشغول حوث، تعمیل فرما چھوڑ کر، چل پڑا وہ بھی اب سب ہستی کے ساما چھوڑ کر۔ ساری ہستی کے ساما موجود تھے، سارے اسباب زندگی موجود تھے، وہ سب چھوڑ کے چلا گیا۔ تو جانا ہے، مگر یہ جو کیفیات آتی ہیں انسان پر، اس سے متعلق ہدایات ہمارے دین میں ہیں۔ اس موقع پر اگر ان ہدایات پر عمل کر لیا تو آخرت کی بے انتہا نعمتیں
آدمی کما سکتا ہے، اور اس موقع پر خواہشات کا اتباع کر لیا، جو من میں آیا کہہ لیا، جو من میں آیا کر لیا، تو پھر ہمیشہ کا نقصان کر گیا۔ تو یہ احادیث مبارکہ میں اسی زمانے کے متعلق ہدایات اور رہنمائی موجود ہے کہ اس موقع پر ہمیں کرنا کیا ہے، کہنا کیا ہے۔ تو پہلی حدیث ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ہے۔ وہ روایت فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے گھر تشریف لائے، اور میرے شوہر ابو سلمہ بیمار تھے، مرض وفات میں تھے۔ حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے رضائی بھائی بھی تھے، رضائی بھائی تھے۔ حضرت حمزہ حضور کے چچا، وہ بھی حضور کے رضائی بھائی، اور حضرت ابو سلمہ یہ بھی حضور کے رضائی بھائی۔ تو گویا بھائی کے پاس آئے۔ ام سلمہ فرماتی ہیں کہ حضور ابو سلمہ کے پاس آئے، اور ان کو سکرات کا عالم تھا، اور اسی حالت میں روح پرواز کر لی، اور آنکھیں ان کی کھلی ہوئی تھیں۔ تو اللہ کے محبوب تشریف لائے اور ان کی آنکھیں بند کر دی، کھلی ہوئی آنکھوں کو بند فرما دیا، اور یہ فرمایا کہ جب روح نکل جاتی ہے تو نگاہیں بھی اس کے پیچھے ختم ہو جاتی ہیں، لہٰذا ان کو بند کر دیا جائے۔ یہ تعلیم دی کہ میت کی آنکھوں کو فوراً بند کر دیا جائے، اس لیے کہ اگر فوراً بند نہ کی تو پھر وہ کھلی کی کھلی رہ جائے گی، اور کھلی آنکھیں وہ ذرا دہشتناک منظر پیش کرتی ہیں۔ اور تعلیم یہی ہے کہ جب روح نکل جائے تو فوراً جبڑے بھی باندھ دیے جائیں اور آنکھوں کو بند کر دیا جائے، اس لیے کہ اگر جبڑے نہ باندھیں تو چہرہ بگڑنے کا خطرہ، اور آنکھیں بند نہ کی تو آنکھیں کھلی رہ جانے کا خطرہ۔ تو یہ نبی کی تعلیم، ہمارے نبی کا طریقہ۔ تو اس موقع پر اگر آدمی پہلے ہی سے ان چیزوں کو سمجھا ہوا ہوگا، سیکھا ہوا ہوگا، تو عمل کرے گا۔ اور کچھ پتہ ہی نہیں تو کیا کرے گا؟ کچھ بھی نہیں کرے گا، جو دنیاوی رواج ہیں بس اس میں لگا رہے گا۔ تو اللہ کے محبوب نے حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے رضائی بھائی کی آنکھیں بند فرمائیں۔ تو حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول ابو سلمہ کے پاس تشریف لائے، وقد شق بصرہ، ان کی نگاہیں کھلی رہ گئی تھیں، کھلی ہوئی تھیں، روح نکل رہی تھی، آنکھیں کھلی ہوئی تھیں۔ فاغمضہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان آنکھوں کو بند فرما دیا۔ یہ تعلیم ہے کہ کہیں بھی میت کو دیکھیں، اس کی روح نکل گئی، فوراً آنکھیں بند کریں۔ یہ تعلیم ہمارے نبی کی۔ ثم قال، پھر اللہ کے محبوب نے فرمایا، ان الروح اذا قبض تبعه البصر، کہ جب روح قبض کر لی جاتی ہے تو نگاہیں بھی اس کے پیچھے ختم ہو جاتی ہیں، آنکھیں بھی، بینائی بھی ختم ہو جاتی ہیں۔ جب یہ بات کہی تو سب گھر والوں کو پتہ چل گیا کہ ابو سلمہ کی روح پرواز کر گئی، اور حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وفات پا گئے۔ جب گھر والوں کو یہ اطلاع ملی حضور کے اس فرمانے سے تو فزج ناس من اہلہ، گھر والوں نے زور و شور سے رونا شروع کر دیا۔ اور اس موقع پر جیسے عام معمول ہوتا ہے کہ عورتیں بھی رونا پیٹنا شروع کر دیتی ہیں، اور زبانوں سے مختلف باتیں اور بد دعائیں اور نہ معلوم کیسے کیسے الفاظ زبان سے نکالتی ہیں، بعض اوقات کفریہ کلمات نکال دیتی ہیں عورتیں۔ اس موقع پر عورتیں خاص طور پر کفریہ کلمات تک بول دیتی ہیں، جیسے اللہ بچائے، بعض یہ بول دیتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو ہم ہی ملے تھے، ہمارا یہ فلاں رشتہ دار کو اللہ نے اٹھا لیا، اور کوئی ملتا ہی نہیں ہے اللہ تعالیٰ کو، الیاذ باللہ۔ اس قسم کے جملے کہنے سے ایمان چلا جاتا ہے، نکاح فاسد ہو جاتا ہے، نکاح ٹوٹ جاتا ہے۔
دیکھیے تھوڑی سی غفلت، تھوڑی سی لا علمی کہاں تک پہنچا گئی آدمی کو۔ تو یہی معاملہ ان کے گھر ہوا، حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر والے رونے دھونے لگ گئے اور کچھ ایسے الفاظ زبان سے نکال دیے جو خود ان پر بد دعائیں تھیں کہ میں کیوں نہ مر گیا، فلاں مر گیا، میں مر جاتا، اور یوں ہو گیا اور ایسا ہو گیا، اس قسم کے الفاظ بولنے لگے۔ فزج ناس من اہلہ، گھر والوں نے شور و شغب شروع کر دیا، رونا پیٹنا شروع کر دیا۔ تو اللہ کے محبوب نے فرمایا لا تدعوا علی انفسکم الا بخیر، کہ اپنے آپ پر بد دعائیں نہ کرو بلکہ خیر کی دعائیں مانگو۔ اس موقع پر اپنے آپ پر بد دعائیں نہ کرو، خیر کی دعائیں مانگو اس موقع پر۔ کیوں؟ کہ فرمایا فإن الملائکۃ یؤمنون علی ما تقولون، کہ فرشتے آمین کہتے ہیں جو تم دعائیں مانگتے ہو، جو تم کہہ رہے ہو اس پر فرشتے آمین کہتے ہیں۔ تو اپنے آپ کو بد دعائیں دو گے تو فرشتے آمین کہہ دیں گے تو اپنے آپ کو ہلاک کرو گے۔ تو دعائیں بد دعائیں نہ کرو بلکہ دعائیں کرو۔ ثم قال، تو یہ فرمایا کہ بھئی فرشتے بھی آمین کہتے ہیں، لہٰذا اس موقع پر اب دعا کرو۔ اب وہ دعا سکھا دی کہ اب اس موقع پر کہ جیسے ہی میت گھر میں آئی یا میت نے گھر میں ہی دم توڑا تو اب اہل خانہ کو کیا کرنا ہے؟ سب سے پہلے اس کی آنکھوں کو بند کرنا ہے اور پھر جبڑا باندھنا ہے اور ان دعاؤں میں لگنا ہے جو اللہ کے محبوب تعلیم فرما رہے ہیں۔ دیکھیے کتنی ضروری بات ہے، مردوں کے لیے بھی عورتوں کے لیے بھی، مردوں کو بھی سیکھنا ہے عورتوں کو بھی سیکھنا ہے۔ کیا دعائیں کرنی ہیں؟ بد دعائیں، رونا پیٹنا یہ نہیں کرنا، بلکہ یہ دعا کرنی ہے اللہم اغفر لأبی سلمہ، یا اللہ ابو سلمہ کی بخشش فرما، یعنی میت کا نام لے کہ یا اللہ فلاں کی بخشش فرما۔ اللہم اغفر لأبی سلمہ، اے اللہ ابو سلمہ کی مغفرت فرما دیجئے۔ وارفع درجتہ فی المہدیین، اور ہدایت یافتہ لوگوں میں ان کے مرتبے کو بڑھا دیجئے، بلند کر دیجئے۔ جو آپ کے نیک بندے ہیں، ہدایت یافتہ بندے، ان میں ان کے مرتبے کو بلند کر دیجئے، اعلیٰ درجہ دیجئے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رضائی بھائی کے لیے دعائیں مانگ رہے اور امت کو تعلیم فرما رہے کہ اس موقع پر یہ دعا کرنی ہے۔ وارفع درجتہ فی المہدیین، اور اس کے درجے کو نیک لوگوں میں بلند فرما دیجئے۔ دو دعائیں۔ تیسری دعا واخلفہ فی عقبہ فی الغابرین، بہت عجیب جملہ ہے یہ۔ یا اللہ اس کے پیچھے رہ جانے والوں میں، اس کے پسماندگان میں آپ اس کے نائب بن جائیے۔ یہ تو چلا گیا، اب اس کے نائب آپ بن جائیے۔ اب بھائی جس کا اللہ ہو اس کو کیا ڈر، اس کے لیے کیا پریشانی، کیا الجھن، جانے والا مخلوق، اور اب اس کا نائب خالق، بتائیے اس سے بہتر چیز مل رہی ہے اور کیا چاہیے؟ تو تیسرا جملہ، پہلے جملے میں صاحب میت کے لیے بخشش کی دعا، پھر اس کے بلند درجے کی دعا، اب اس کے گھر والوں کے لیے دعا۔ اللہم اغفر لأبی سلمہ وارفع درجتہ فی المہدیین، اور واخلفہ فی عقبہ فی الغابرین۔ واخلفہ، یا اللہ آپ نائب بن جائیے اس کے، فی عقبہ اس کے اس کے بعد، فی الغابرین اس کے پسماندگان میں، اس کے بیوی میں، بچوں میں، ماں میں، باپ میں، جو بھی اس کے اہل خانہ پیچھے رہ گئے، اس میں آپ اس کے نائب بن جائیے۔ اور چوتھی دعا واغفر لنا وَلَهُ یا رب العالمین، ہمیں بھی بخش دیجئے اور اس کو بھی بخش دیجئے، یہ تمام جہانوں کے پالنے والے،
واغفرہ لنا ولہ یا رب العالمین۔ اور پانچویں دعا وافسح لہ فی قبرہ، یا اللہ اس کی قبر کو وسیع فرما دیجیے، اس کی قبر کو وسیع فرما دیجیے۔ وَنَوِّرْ لَهُ فِيهِ، اور چھٹی دعا اس کی قبر کو منور فرما دیجیے، اس کی قبر میں روشنی فرما دیجیے، اس کی قبر کو نورانی بنا دیجیے۔ تو 6 جملے ہیں اس دعا میں۔ یہ کب کرنی ہے دعا؟ جیسے ہی کسی گھر میں میت ہوئی وہاں گئے اور اس طریقے سے دعا شروع کر دی، ان صاحب خانہ کو بھی کہنے لگے بھئی آپ بھی یہ دعا کرو، تو اللہ تعالیٰ اس کے نائب بن جائیں گے، اور سارے کام جو اس کے جانے سے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ وہ چلا گیا تو اب کام کون کرے گا، اور کیسے گھر چلے گا، اور کیسے زندگی گزرے گی، اور اس کے بغیر تو ایک پل نہیں رہ سکتے تھے۔ اب جب اللہ اس کا نائب بن گیا تو اب زندگی اس سے بہتر گزرے گی، اس سے اچھی گزرے گی، اس لیے کہ اللہ کو نائب بنا لیا، اللہ سے مانگ لیا۔ اور یؤمنون الملائکہ، فرشتے آمین کہہ رہے، تو فرشتوں کی آمین مل گئی، اور یہ دعا فرشتوں کی آمین کے ساتھ قبول ہے۔ پھر معصوم مخلوق ہے فرشتے، اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو بھیجا ہوا ہے کہ جاؤ میرے ان بندوں کی دعاؤں پر آمین کہو، تو فرشتے آمین کہہ رہے ہیں۔ تو کتنی اہم اور ضروری دعا ہے کہ ہر گھر کا فرد یہ پڑھتا رہے، اور جو آ رہے ہیں تعزیت کے لیے آنے والے وہ بھی یہ پڑھیں، ان کو تعلیم دیں، ترغیب دیں کہ بھئی یہ پڑھو۔ یعنی ہمارے یہاں یہ ہونے لگا کہ بھئی یہ جم گھٹا شروع ہو جاتا ہے، جیسے موت کی خبر رشتہ دار عزیز اقارب آنے لگے اور بھئی ادھر ادھر کی باتیں شروع ہو گئی، دنیا جہاں کے تذکرے شروع ہو گئے، اور بس باتوں میں لگ گئے۔ حالانکہ ان دعاؤں کا اہتمام کرتے تو پھر ادھر ادھر کے مشغلوں میں نہ لگتے، ادھر ادھر کی باتوں میں نہ لگتے۔ پھر اگلی روایت یہ بھی ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ما من مسلم تصیبہ مصیبہ، کہ کسی مسلمان کو کوئی مصیبت پہنچے، کوئی صدمہ پہنچے، کوئی غم کی بات پہنچے، اور وہ یہ دعا کرے، فیقول، پس وہ یوں کہے، ما امرہ اللہ بھی، جو اللہ نے اس کو حکم دیا ہے، یعنی اس صدمے، اس غم، اس مصیبت پر جو اللہ نے حکم دیا ہے وہ کہے، اور جزا فضا اور دوسری باتیں نہ کرے، بلکہ جو اللہ نے کہا ہے وہ کہے۔ کیا کہا ہے اللہ نے؟ وہ یوں کہے، انا للہ و انا الیہ راجعون، یہ پڑھے، اور اللہم اجرنی فی مصیبتی، دوسرا جملہ واخلف لی خیرا منہا، تیسرا جملہ، 3 جملے، انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا، 3 جملے ہیں اس دعا میں۔ کیا معنی اس کا؟ بے شک ہم سب اللہ کے ہیں اور ہم سب اللہ ہی کی طرف لوٹنے والے ہیں، یا اللہ ہمیں بدلہ دیجیے ہماری اس مصیبت میں، ہمیں اجر دیجیے، بدلہ دیجیے، مجھے بدلہ دیجیے میری اس مصیبت میں، واخلف لی خیرا منہا، اور مجھے اس سے بہتر نائب دیجیے، جو یہ نعمت چلی گئی، یہ جو گھر کا فرد چلا گیا، اس سے بہتر مجھے دے دیجیے۔ بتائیے، اللہ سے بہتر مانگ رہا ہے، اور جو اللہ نے کہا ہے اس پر عمل کر رہا ہے، جو نبی نے تعلیم دی ہے اس پر عمل کر رہا ہے، تو کیا ملے گا؟ الا اخلف اللہ لہ خیرا منہا، کہ اللہ تعالیٰ ضرور اس کے لیے اس سے بہتر عطا کرے گا، جو نعمت چلی گئی اس سے بہتر عطا کرے گا۔ الا اخلف اللہ لہ خیرا منہا، اس سے بہتر اللہ اسے ضرور دے گا۔ یہ نبی کی تعلیم حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سنی۔ اب فرماتی ہیں کہ یہ میں نے نبی کی تعلیم سنی ہوئی تھی، فلما مات ابو سلمہ، جب ابو سلمہ کا انتقال ہو گیا، اور ابو سلمہ اور ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما دونوں میں بڑی محبت تھی،
بہت زیادہ قلبی لگاؤ تھا ایک دوسرے سے. اب محبت کرنے والا شوہر چلا گیا تو فرمانے لگی میں دل میں سوچ رہی تھی ای المسلمین خیر من ابی سلمہ، ابو سلمہ سے بہتر مسلمان کون ہو سکتا ہے؟ ابو سلمہ سے بہتر کوئی ہو سکتا ہے؟ اول بیت ہاجر الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ جس نے سب سے پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہجرت فرض کی، یعنی ہجرت کی خاطر اپنی محبت کرنے والی بیوی کو چھوڑا مکہ مکرمہ میں، اپنے پیارے سے چھوٹے سے بچے کو چھوڑ دیا. ایسی ان کو اللہ سے اور اللہ کے رسول سے محبت تھی کہ محبت والی بیوی کو بھی چھوڑ دیا، اکیلے چلے گئے. ان کی ہجرت کا قصہ مشہور ہے. تو اب وہ فرماتی ہیں کہ میں یہ سوچنے لگی کہ ان سے بہتر مسلمانوں میں سے کون ہوگا، مگر ثم قل انی قلتھا، مگر نبی کی تعلیم ان لوگوں کے سامنے اصل تھی. اپنے مشاہدات، اپنے تجربات ان کے لیے ثانوی حیثیت رکھتے تھے. نبی کی تعلیم ان کے لیے پہلے درجے پہ تھی، پہلے نمبر پہ تھی. تو فرماتی ہے میں نے کہہ لیا، نبی نے تعلیم دی تھی کہ کوئی مصیبت پہنچے تو انا للہ و انا الیہ راجعون کہہ لو، اور اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا، یہ کہہ لو. تو میں نے کہہ لیا. اب کہہ لیا، اب اس دعا کی قبولیت بتا رہی ہے کہ پھر کیا ہوا. فاخلف اللہ لی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اللہ نے مجھے ان کے بدلے اپنا حبیب دے دیا. بتائیے، ہزاروں ابو سلمہ سے بڑھ کر ہستی مل گئی، ام المومنین بن گئی، ازواج مطہرات میں شامل ہو گئی، جنت میں نبی کی رفیق حیات بن گئی، دنیا میں بھی جنت میں بھی. بتائیے اس دعا کی کتنی بڑی تاثیر بیان فرما رہی ہے. نبی کی تعلیم پر عمل کا انعام بیان فرما رہی ہے کہ نبی کی تعلیم پر عمل کیا تو دیکھو کیا ملا. مشاہدہ کیا کہہ رہا تھا کہ اس سے بہتر آدمی کہاں مل سکتا ہے، مشاہدہ یوں کہہ رہا تھا، اور نبی کی تعلیم یہ کہہ رہی تھی کہ نہیں، اس سے بہتر اللہ دیں گے، اور دیا. تو یہ دعا جب اللہ بچائے کسی کے گھر میں غم آ جائے، صدمہ آ جائے، تو اس دعا کا اہتمام بھی کرنا چاہیے. تو اللہ تعالیٰ اس سے بہتر دولت دے دیتے ہیں جو دولت چلی گئی. اگلی روایت میں بھی اہم ہدایت ہے. حضرت حسین ابن وحوہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے. وہ فرماتے ہیں کہ حضرت طلحہ ابن البرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار ہو گئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی عیادت کے لیے تشریف لائے. بیمار کی عیادت کرنے کے لیے اللہ کے حبیب جایا کرتے تھے، تو حضور ان کی عیادت کو تشریف لے گئے. فقال انی لا ارى طلحة الا قد حدث به الموت. تو ان کے گھر والوں سے فرمایا کہ دیکھو میرا گمان یہ ہے کہ اب ابو طلحہ کو موت آنے والی ہے، یعنی ایسے آثار ظاہر ہو گئے ہیں کہ اب ان کا بچنا مشکل ہے، موت قریب ہے. یہ گھر والوں کو بتایا. اور پھر اگلی تاکید کیا فرمائی، فآذنونی بہ، دیکھو انتقال ہو جائے تو مجھے اطلاع کرنا، مجھے اطلاع کرنا، تاکہ مسلمان کا حق ادا کروں، امت کو تعلیم ملے کہ دیکھو جیسے ہی کسی کا انتقال ہو اور جنازے میں شرکت کی اطلاع ملے تو فوراً اس حق کو ادا کرو. تو مجھے اطلاع کرنا، اور وعجلوا، اور دیکھو جلدی کرنا، تدفین میں تاخیر نہ کرنا، عجلوا تعجیل کرنا، جلدی کرنا. کیوں؟ فإنه لا ينبغي لجیفة مسلم، اس لیے کہ مسلمان میت کے لیے مناسب نہیں ہے ان تحبس بین ظہرانئی اہلہ، کہ گھر والوں کے درمیان زیادہ عرصہ رہے. مسلمان میت کے لیے مناسب نہیں کہ گھر والوں میں زیادہ عرصے رہے، جلدی سے اسے لے جانا. دیکھیے یہ ابو داؤد شریف کی روایت ہے.
ہمارے نبی کی تعلیم تو یہ ہے کہ جلدی سے لے جاؤ، اور ہم کیا کرتے ہیں؟ فلاں رشتہ دار کا انتظار ہے، فلاں کا انتظار ہے، فلاں کا انتظار ہے، حتیٰ کہ اعلان ہو گیا کہ فلاں نماز کے بعد جنازہ ہوگا، اور سارے مسلمان جمع ہو گئے، رشتہ دار جمع ہو گئے، عزیز و اقارب جمع ہو گئے. اب ایک رشتہ دار آیا نہیں ہے، وہ کہتے بس اب آنے والا ہے، اب آنے والا ہے، اور پھر اگلی نماز کا وقت آ جاتا ہے، کہتے اب اگلی نماز کے بعد ہوگا. یعنی ایک آدمی کے انتظار کی وجہ سے جو سینکڑوں عزیز و اقارب آئے ہوئے ہیں ان کو اذیت میں ڈالا، ان کو تکلیف میں ڈالا، ان کو مشقت میں ڈالا. کس کی وجہ سے؟ ایک کی وجہ سے. اور خود میت کو تاخیر کیا. یہ سب گناہ کے کام ہیں، یہ سب حق تلفیاں ہیں. اور یوں سمجھتے ہیں کہ گویا وہ اب میت کا منہ دیکھ لے گی تو دیکھ لے گا یا دیکھ لے گی تو بھئی یہ آخری دیدار ہے، یہ کر لے تو اچھا ہے، اس کو حق سمجھ رہے. تاخیر کرنا گناہ ہے، نبی تعلیم دے رہے ہیں، تو جو گناہ کا کام تھا اس کو اختیار کر رہے ہیں، اور جو حکم تھا جلدی کرنے کا اس کو اختیار نہیں کر رہے. اور جو سینکڑوں لوگ آ گئے ان کو مشقت میں ڈالا. کوئی کس مشغولی میں، آج کیسا مشغولی کا زمانہ ہے، کوئی کہاں سے آیا بیچارہ، کوئی کس ضرورت کو چھوڑ کر آیا، کوئی کس تکلیف کو چھوڑ کر آیا، اپنے مشاغل سے نکل کر حق کی ادائیگی کے لیے پہنچا. اب اطلاع مل رہی ہے کہ بھئی ابھی تھوڑی دیر، ابھی تھوڑی دیر، ابھی تھوڑی دیر. اب انتظار، اور پھر بعض اوقات کہ بھئی دوسری نماز کے بعد ہوگا، اگلی نماز کے بعد. تو یہ کیا ہے؟ اتنے سارے رشتہ داروں کو اذیت دی اور خود میت میں تاخیر کی، نبی کی تعلیم کے خلاف کیا. حالانکہ اللہ کے محبوب فرما رہے جلدی کرو، تو نبی کی تعلیم یہ ہے کہ جلدی کرو. وہ عزیز، وہ اقارب، وہ رشتہ دار جو دور سے آنے والے ہیں ان کو کہہ دو کہ بھئی آپ سب دعاؤں میں لگو. آپ آئیں گے، چہرہ دیکھیں گے تو کوئی فائدہ تو ہے نہ. کوئی ایسا حکم ہے کہ بھئی چہرہ دیکھو یا دکھلاؤ. نماز جنازہ جب ادا ہو گئی اس کے بعد چہرہ دکھانا شروع کر دیتے. اس کے بعد بھی حکم، نبی تو فرما رہے ہیں جلدی کرو، ہم کہہ رہے ہیں نہیں آخری دیدار ہوگا. اور جتنا زیادہ مجموعہ ہوتا ہے اتنی دیر لگتی ہے. جنازہ نماز پڑھنے کے بعد اب جلدی سے لے جاؤ. بھئی جن کو چہرہ دیکھنا تھا تو وہ پہلے آ جاتے. نماز جنازہ میں تو کئی 2-4 گھنٹے ہوتے تو وہ پہلے آ کے دیکھ لیتے. تو انہوں نے اپنی کوئی مشغولی نہیں چھوڑی. اب میت کو تاخیر کرنے کا جرم کر رہے ہیں. اور اس موقع پر کوئی مسئلہ سمجھائے تو شور شرابہ شروع ہو جاتا ہے، لوگ الٹی سیدھی باتیں کرنے لگ جاتے ہیں. حکم، نبی کا حکم دیکھیے جلدی کرو. اب جب جلدی کرو کا حکم مل گیا، اب ہم کون ہوتے ہیں تاخیر کرنے والے؟ اور کہاں یہ ثابت ہے کہ چہرہ دیکھنا کوئی ثواب کا کام ہے، کوئی فضیلت کی چیز ہے؟ ایسی کوئی بات تو ہے نہیں. وہ اس کو لوگ ثواب سمجھتے ہیں یا نہ معلوم کیا سمجھتے ہیں. ثواب تھوڑی ہے. ہاں، نماز جنازہ کا وقت فرض کیجئے 10 بجے رکھا ہے، 9:30 بجے جنازہ آ گیا ہے، تو اب لوگ دیکھتے رہیں، کوئی حرج نہیں کہ ایک وقت متعین ہے اس میں لوگ جمع ہو رہے ہیں، 10 کا وقت دیا ہے تو نماز جنازہ سے پہلے دیکھ لیں چہرہ، کیونکہ اب تو انتظار ہی ہے. تو اس وقت کوئی چہرہ نہیں دکھاتا، اس وقت ایسے رکھے ہوئے. اور جب جنازہ ہو گیا تو اب حکم ہے کہ جلدی میت کو لے جاؤ. اب روک رہے ہیں اور انتظار ہو رہا ہے. پھر جب سب دیکھ لیتے ہیں پھر میت کو اٹھاتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں بڑا ثواب کا کام کیا. یہ لا علمی ہے، مسائل سے ناواقفی ہے، اس وجہ سے ایسا ہوتا ہے. دیکھیے نبی کی تعلیم تو یہ کہ جلدی کرو، اور پیچھے گزرا کہ جنازے کو لے کر جاؤ تو جلدی جلدی لے کر جاؤ. ہاں، دوڑو نہیں، دوڑنے سے کم اور رفتار ذرا تیز چلے. پچھلے ہفتے بات آئی تھی. تو نبی کی تعلیم تو یہ ہے کہ جلدی جلدی اب لے کر جاؤ. اور ہم یہ کہیں کہ نہیں ہمیں چہرہ دیکھنا ہے، تو بھئی یہ بھی کوئی ثواب کی چیز نہیں ہے چہرہ دیکھنا. اور اگر کسی کو جائز ہے، ناجائز بھی نہیں ہے، جائز ہے.
اب جائز ہے تو جائز کام مباح ہوتا ہے، اس کا جو وقت ہے اس میں کر لیا جائے، تو جنازہ پڑھنے سے پہلے دیکھ لیا جائے، اور باقی اس کی وجہ سے جنازہ میں تاخیر بھی نہ کی جائے کہ چلو بھائی پہلے مجھے دیکھ رہے ہیں تو جنازے میں تاخیر ہو، یہ بھی صحیح نہیں۔ بس یہ کہ جنازہ رکھا ہوا ہے، وقت سے پہلے اسے نیچے لے آیا جائے، اور وقت متعینہ سے کچھ دیر پہلے آ جائے جنازہ، لوگ اس کی زیارت کر لیں، اور پھر جیسے وقت متعین ہوا جنازے کی صفیں لگیں اور جنازہ شروع ہو جائے، زیادہ وقت نہ لگایا جائے اس میں۔ ہاں، دعاؤں میں خوب وقت لگے، جیسے پچھلے ہفتے بات آئی تھی کہ نماز جنازہ میں کتنی لمبی لمبی دعائیں مانگنی ہیں، تو جس کام میں لگنا ہے وہ جلدی جلدی ہو گیا، جس میں نہیں لگنا اس میں تاخیریں ہوتی ہیں۔ تو یہ جو بد انتظامی ہے، یہ جو شریعت سے ہٹ کر کام ہے، اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم سیکھتے ہیں نہیں، تعلیم حاصل کرتے نہیں، مسائل کا علم ہمیں ہے نہیں، اس وجہ سے یہ کوتاہیاں ہو جاتی ہیں۔ تو آئندہ اس کوتاہیوں سے آدمی بچنے کی کوشش کرے، حتی الامکان پیار محبت سے مسئلہ ہر ایک کو بتا دے، لڑائی جھگڑے کی صورت نہ بنائی جائے، انتشار خلفشار یہ نہ ہو۔ تو بہرحال اللہ کے محبوب نے فرمایا کہ مجھے بھی اطلاع کرنا اور جلدی کرنا، اجلوا فإنه لا ينبغي لجیفة مسلم، کہ مناسب نہیں ہے مسلمان میت کے لیے ان تحبس بین ظہرانی اہلہ، کے گھر والوں کے درمیان وہ پڑی رہے، جلد سے جلد اسے لے جاؤ۔ یہ ابو داؤد شریف کی روایت ہے۔ اگلی روایت ہے تو عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے ہے، فرماتے ہیں کہ اشتکا سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شکوا لہ، ایک دفعہ حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار ہو گئے اور غشی کی سی کیفیت طاری ہو گئی۔ اب جب ان کو غشی کی کیفیت طاری ہو گئی تو لوگ ان کے گرد جمع ہو گئے، جمگٹا ہو گیا۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملی تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بھی تشریف لائے، فَأَتَاهُ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے محبوب بھی تشریف لائے، یعودہ، ان کی عیادت کے لیے۔ دیکھیے اللہ کے محبوب عیادت کے لیے جا رہے ہیں، مع عبد الرحمن بن عوف و سعد بن ابی وقاص و عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین، ان تین حضرات کے ساتھ حضرت عبد الرحمن بن عوف، حضرت سعد بن ابی وقاص، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کے ساتھ اللہ کے رسول عیادت کو گئے، سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ فلما دخل علیہ وجدہ فی غاشیہ، جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس تشریف لے گئے تو بے ہوشی کے عالم میں ان کو پایا، بے ہوشی طاری تھی بیماری کی شدت کی وجہ سے۔ تو فقال قد قضی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دریافت فرمایا کہ کیا انتقال ہو گیا؟ تو ساتھیوں نے فرمایا قالوا لا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول ابھی انتقال تو نہیں ہوا۔ تو حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس کیفیت کو دیکھ کر فبکى النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے حبیب بہت نرم دل تھے، اپنے صحابی کی اس تکلیف کو برداشت نہ کر سکے، فبکى النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے محبوب رونے لگے، آنکھ مبارک سے آنسو گرنے لگے، برداشت نہ ہو سکا اپنے صحابی کی اس اذیت اور تکلیف دیکھنا۔ یہ ہمارے نبی بتا رہے ہیں کہ کتنا رونا ہے، کس طرح رونا ہے، ایک ایک ادا بتا گئے ہمارے نبی، رونا بھی بتا گئے کہ کتنا رونا ہے، کس طرح رونا ہے۔ اور یہ صحابہ کی کتنی بڑی امت پر صحابہ کا احسان ہے، حضور کی ایک ایک ادا کو محفوظ فرما دیا کہ حضور کتنا روئے، کس انداز سے روئے، سب بتا دیا، کیونکہ یہ فطرت انسانی کا تقاضا ہوتا ہے کہ اس قسم کی کیفیت، کوئی اپنا عزیز، کوئی پیارا اس کو تکلیف میں دیکھتے ہیں تو دل بھر آتا ہے، دل بھر آتا ہے تو بے ساختہ آنسو آ جاتے ہیں۔ تو اللہ کے محبوب رو پڑے، فبكى النبي صلی اللہ علیہ وسلم فلما رأى القوم بكاء النبي صلی اللہ علیہ وسلم بكوا
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو روتا دیکھ کر جو لوگ وہاں موجود تھے وہ بھی رو پڑے. امام الانبیاء کے رونے کو دیکھ کر سب کی آنکھوں میں آنسو, سب رو پڑے. اب فقال الا تسمعون, پھر اللہ کے محبوب نے فرمایا, بتا دیا کہ کس حد تک رونا ہے. فرمایا الا تسمعون, کیا تم یہ بات نہیں سنتے کہ ان اللہ لا يعذب بدم العین ولا بحزن القلب, کہ اللہ تعالی عذاب نہیں دیتے آنکھوں کے آنسو بہانے سے اور دل کے صدمے سے, کہ دل صدمے سے بھر جائے, آنکھوں سے آنسو بہنے لگیں. یہ سب غیر ارادی غیر اختیاری چیزیں ہیں, اس پر اللہ تعالیٰ عذاب نہیں دیتے. ہاں کس پہ پکڑ ہوتی ہے؟ فرمایا وَلَكِنْ يُعَذِّبُ بِهَذَا وَأَشَارَ إِلَى لِسَانِهِ, اور فرمایا ہاں عذاب دیتے ہیں, سزا دیتے ہیں اس کی وجہ سے, یعنی زبان کی وجہ سے, کہ اس موقع پر آدمی زبان سے الٹے سیدھے کلمات نکالتا ہے. عورتیں الٹے سیدھی باتیں شروع کر دیتی ہیں, ایسے ایسے کلمات بول جاتی ہیں کہ اللہ حفاظت فرمائے. تو فرمایا اس زبان کی وجہ سے اللہ تعالیٰ عذاب دیتے ہیں. او یرحم, اور اسی زبان کی وجہ سے اللہ تعالیٰ رحمت بھی فرماتے ہیں. کیوں؟ اسی زبان سے دعائیں پڑھے گا بھائی, جب دعائیں پڑھے گا تو رحمت اترے گی, اور الٹی سیدھی باتیں کرے گا تو پکڑ ہوگی, عذاب ہوگا. تو یہی زبان رحمت کے دلانے کا ذریعہ بھی بنتی ہے اور عذاب میں پہنچانے کا ذریعہ بھی بنتی ہے. اللہ کے محبوب نے اپنی زبان مبارک کی طرف اشارہ فرمایا اور فرمایا اس کی وجہ سے عذاب ہوتا ہے اور اسی کی وجہ سے رحمت بھی اترتی ہے. یہ تعلیم فرمائی. اور پھر اگلی بات اہم ترین ارشاد فرمائی کہ وَإِنَّ الْمَيِّتَ لَيُعَذَّبُ بِبُكَاءِ أَهْلِهِ عَلَيْهِ, کہ سن لو میت کو عذاب دیا جاتا ہے جب گھر والے, میت کے گھر والے اس پر رونا پیٹنا کرتے ہیں. بہت زیادہ رونا پیٹنا, غیر شرعی رونا پیٹنا کرتے ہیں تو میت کو عذاب دیا جاتا ہے. دیکھیے یہ بخاری شریف اور مسلم شریف کی روایت ہے. اب بتائیے, رونا پیٹنا گھر والے کر رہے ہیں اور سزا میت کو مل رہی ہے. اس پر محدثین نے بڑا کلام کیا ہے. صدیقہ کائنات فرماتی ہیں وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ, قرآن تو یہ کہتا ہے کہ کوئی کسی کے بوجھ کو نہیں اٹھائے گا, ہر ایک اپنے کیے کو بھگتے گا. جب ہر ایک اپنے کیے کو بھگتے گا تو رونے دھونے والے دوسرے, سزا میت کو ہو, یہ کیوں؟ تو پھر علماء نے اس کی تطبیق دی ہے کہ بات یہ ہے کہ یہ جو مرنے والا تھا یہ اس پر راضی تھا. یہ کبھی اپنے گھر والوں کو سکھا کر نہیں گیا کہ دیکھو میرے مرنے کے بعد رونا پیٹنا نہیں کرنا, شور شقابہ نہیں کرنا. بال اور بعض عورتیں بال کھول دیتی ہیں اور بعض سینہ پیٹتی ہیں اور بعض چلا چلا کے روتی ہیں. کیسے کیسے حالات سامنے آتے ہیں. اللہ حفاظت میں مسلمانوں کے گھر سے. کیوں؟ ان بیچاری عورتوں کو کسی نے سکھایا نہیں, کسی نے تعلیم ہی نہیں دی کہ بھئی یہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے. بلکہ بعض عورتیں تو تکلفاً اس طرح روتی ہیں تاکہ یہ واضح ہو کہ ہمیں زیادہ صدمہ ہے. اپنے صدمہ زیادہ ظاہر کرنے کے لیے تصنعاً بناوٹاً روتی, چلا چلا کے, تاکہ سب کہیں ہاں بھئی اس کو بہت زیادہ صدمہ ہے, یہ بیچاری بہت زیادہ ہو. بھائی نبی کی تعلیم دیکھو اور اپنا تصنع بناوٹ دیکھو, کیوں اس میں لگتی ہیں؟ آخرت میں پکڑ ہوگی اور خود میت کو بھی تکلیف ہوگی. دیکھو کیوں تکلیف ہوگی میت کو؟ تو فرمایا کہ اس لیے کہ میت نے کوئی وصیت بھی نہیں کی کہ بھئی میرے مرنے پر رونا پیٹنا نہ کیا جائے, غیر شرعی رسوم رواج نہ کیے جائیں. کوئی وصیت نہیں کی, کبھی گھر والوں کو سمجھایا نہیں کہ بھئی ایسا نہ کرنا, رونا پیٹنا نہ کرنا. کچھ سمجھایا بھی نہیں, کچھ بتایا بھی نہیں, کوئی وصیت بھی نہیں کی, گویا اس پہ راضی تھا. اور زمانہ جاہلیت میں عرب کا دستور یہ تھا کہ مرنے والا وصیت کر کے جاتا تھا کہ میرے مرنے کے بعد زیادہ سے زیادہ رونا,
اور رونے والے بلائے جاتے تھے، نوحہ کرنے والے، مرثیے پڑھنے والے، ان کو بلایا جاتا تھا، وہ روتے تھے، مرثیے پڑھتے تھے، تو وہ اس کی وصیت کر کے جاتے تھے. تو اس کی نفی کی گئی ہے کہ جو ایسا کر کے جائے گا پھر اس پر لوگ نوحہ کریں، مرثیے پڑھیں، اس کو سزا ہوگی، اس میت کو سزا ہوگی. اور جو وصیت کر گیا، گھر والوں کو سمجھاتا رہا، ان کی تربیت کرتا رہا، پھر گھر والوں نے رونا پیٹنا کیا تو پھر عذاب نہیں ہوگا میت، کیونکہ وہ اپنی ذمہ داری نبھا کے گیا. تو یہ بات، یہ حدیث کا حصہ ہم سب کو بیدار کر رہا ہے، ہم سب کی طرف متوجہ ہے، مردوں کی طرف بھی عورتوں کی طرف بھی، کہ ہم پہلی فرصت میں وصیت کر دیں گھر والوں کو کہ بھائی رونا پیٹنا نہ ہو، ورنہ ہمیں ہرو بھرو عذاب ہوگا. مرنا ہے ہر ایک کو، جانا ہے اس دنیا سے، تو بعد والوں کو بتا دے کہ دیکھو بھائی رونا پیٹنا نہ کرو، چلانا، آوازیں نکالنا، یہ سب منع ہے. تو فرمایا کہ ان المیت لیعذب ببکاء اہلہ علیہ، کہ میت کو سزا دی جاتی ہے، عذاب دیا جاتا ہے اس کے گھر والوں کا اس پر رونے کی وجہ سے. تو رونا وہی جو چلا چلا کر. ایک رونا ہوتا ہے بلک بلک بلک، ہچکیاں بن جائیں، وہ بھی جائز ہے کہ وہ بھی غیر اختیاری. ایک روایت میں آتا ہے کہ حیات الصحابہ میں ایک قصہ لکھا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لے پالک بیٹے حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ غزوہ موتہ میں شہید ہوئے. اب بیٹے ہی تھے، دیکھو ایک بھائی کی موت، اس پر اللہ کے رسول کا عمل مبارک کیا تھا. اب بیٹے کی موت، بیٹی کی شہادت. زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ، بیٹوں کی طرح اللہ کے رسول نے ان کو پالا پوسا، اور اطلاع آئی کہ آپ کا بیٹا شہید. کیا صدمہ ہوا. تو حضرت اسامہ ابن زید رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ حضور ہمارے گھر تشریف لائے. تو حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ کی چھوٹی بیٹی حضور کو دیکھ کر بلک بلک کر رونے لگے. یعنی دادا ہی تھے، اور دادا اپنے بیٹے کے ساتھ آتے تھے، تو ہمیشہ وہ ایک منظر ہوتا تھا. اب ابا کی شہادت ہو گئی تو پوتی جو ہے وہ بلک بلک کے رونے لگی. تو لکھا ہے کہ اللہ کے محبوب بھی خوب روئے بلک بلک کر. کتنا بڑا صدمہ حضور، مگر زبان سے کوئی ایسا کلمہ ارشاد نہیں فرمایا جو اللہ کی تقدیر کے خلاف ہو. رضا بالقضاء، یعنی آدمی سوچے امام الانبیاء ہے مگر ان کا بیٹا بھی شہید ہو رہا، اور ان کی یتیم پوتیوں کو دیکھ کر کیا اللہ کے حبیب کے قلب اطہر پر کیفیت طاری ہوئی ہوگی کہ ان بچی کو بلکتا ہوا دیکھ کر خود بھی بلک اٹھے، خوب روئے، ہچکیاں بن گئیں حضور کی. امت کو تعلیم ہے کہ اس حد تک رو سکتے ہیں، اس حد تک رو سکتے ہیں. اگلی روایتیں آ رہی ہیں حضرت ابراہیم کی وفات، حضور کے سامنے حضور کا بیٹا دم توڑ رہا ہے، امام الانبیاء کے سامنے جگر گوشہ رسول دم توڑ رہا ہے. حضور اللہ کی اس تقدیر پر راضی، رضا بالقضاء کی مجسم تصویر ہے. امت کو تعلیم ہے کہ دیکھو کوئی ایسے حادثے آ جائیں تو مایوس نہ ہوا کرو، تقدیر پر راضی رہو. امام الانبیاء پر بھی ایسے صدمے آئے، تم اپنی حیثیت دیکھو، کیوں اتنا اپنے اوپر مسلط کرتے ہو. یہ سب دنیا کی عارضی حوادث ہیں، یہ سب فانی ہیں، یہ سب مٹ جائیں گے، تو کیوں ان صدمات کو اپنے اوپر اتنا مسلط کرتے ہو. بس جب ایسا موقع آئے امام الانبیاء کی زندگی دیکھو کہ ان پر اتنا بڑا حادثہ آ گیا کہ ان کا بیٹا ان کی آنکھوں کے سامنے بلک رہا ہے، دم توڑ رہا ہے. حضور کی آنکھوں سے آنسو ہیں.
مگر اللہ کی رضا پہ راضی. تو حضور سے بڑھ کر کون ہو سکتا ہے؟ ان کو اتنا بڑا صدمہ پہنچا. معلوم ہوا یہ زندگی، یہ دنیا دار المحن، دار الحزن، یہاں غم ہوتے ہیں، صدمے ہوتے ہیں، پریشانیاں ہوتی ہیں، سب کو ہوتی ہیں. یہ زندگی کا حصہ ہے، اس سے مفر نہیں ہے. مگر تعلیم جو نبی نے دی ہے اس حالت میں وہ اختیار کرے. تو یہاں دیکھیے فرمایا کہ میت کو عذاب ہوگا. تو رونے کی حد بھی نبی نے اپنے عمل سے بھی بتا دی کہ بلک بلک پر بھی روک سکتے ہیں، مگر اس کے اندر آوازیں نکالنا اور الفاظ جملے بولنا جو اللہ کی رضا پر راضی نہ ہونے والے ہوں، ناشکری کے ہوں، اور ایسے ہوں جو کفر تک پہنچنے والے ہوں، یہ منع ہے، ایسا نہ کریں. تو فرمایا کہ عذاب دیا جاتا ہے میت کو اس کے اہل والوں کی رونے کی وجہ سے. اگلی روایت حضرت ابو بردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے. وہ فرماتے ہیں کہ حضرت اغمی علی ابی موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی کو بے ہوشی طاری ہوئی. فاقبلت امرأتہ ام عبداللہ، ان کی بیوی شوہر کے پاس آئیں، اور جب شوہر کی یہ کیفیت دیکھی تو تصیح برنت، وہ لے لگا کر سر لگا کر رونے لگی. جیسے عورتوں کی عادت ہوتی ہے، چلا چلا کر روتی ہیں اور الفاظ بولتی رہتی ہیں، ایک سر بن جاتا ہے، ایک لے بن جاتی ہے. تو ان کی بیوی بھی یہ کرنے لگی. دیکھیے صحابہ نمونہ ہے قیامت تک کے لیے. اب غشی طاری ہے، بے ہوشی ہے، موت کا وقت قریب ہے، اور بے ہوشی کے عالم میں کو دیکھ کر بیوی وہ سر لگا کر رونے لگی زور زور سے. تو ثم افاقہ، فوراً جب افاقہ ہوا تو کہنے لگے الم تعلمی وکان یحدثها ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال انا بری ممن حلق وسلق وخرق. ارے میں تمہیں نبی کی تعلیم نہیں سکھاتا تھا؟ ڈانٹا اپنی بیوی کو. کس حالت میں ہے؟ بے ہوشی طاری ہے، موت کا وقت قریب ہے. بیوی نے تھوڑی سی کمی کوتاہی کر دی تو فرمایا تمہیں معلوم نہیں ہے میں حضور کی تعلیم تم سے بیان کرتا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں بری ہوں شخص سے جو صدمے کے وقت حلق کرا لے، یعنی بطور تعزیت کے بال منڈا دے، وسلقہ، اور آوازیں نکال نکال کر روئے، چلا چلا کر روئے، وخرقہ، اور گریبان پھاڑ دے. تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں میں ایسے شخص سے بری ہوں، یعنی یہ میری امت میں نہیں ہے، یہ میری امت کے کام نہیں ہے کہ وہ اس طرح گریبان پھاڑ دیں، چلا چلا کر روئیں، اور جو ہے وہ دیز بنا کر آوازیں نکالیں. تو جب بیوی سے یہ بات دیکھی تو فوراً ناراضگی کا اظہار فرمایا کہ میں تمہیں سکھاتا نہیں تھا. اتنی صحابہ کو ایسی فکر تھی گھر والوں کی کہ ان کو تعلیم دیتے تھے. تو اب دیکھیے وہ بیوی بیچاری صدمہ برداشت نہ کر سکی تو فوراً ہوش میں آتے کے ساتھ ہی ڈانٹنا شروع کر دیا. تم نے یہ کام شروع کر دیا، میں نے تمہیں یہ سکھایا نہیں ہے کہ حضور نے یوں فرمایا ہے، تو ایسا کام کیوں کرتی؟ تو یہ صحابہ کی زندگی کی ایسی فکر تھی گھر والوں کو بھی تعلیم و تربیت کرنے کی، گھر والوں کی بھی تعلیم و تربیت ہو، وہ بھی نبی کی تعلیم پر پورا عمل پیرا ہو. یہ صحابہ کی زندگی کا مقصد ہوتا تھا کہ وہ نبی کی تعلیم سب کی زندگی میں آ جائے. اگلی روایت آگے بھی اسی مضمون پر کچھ روایات ہیں، انشاءاللہ اگلے ہفتے بات ہوگی. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین. اللہم انت السلام ومنک السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام. نستغفر اللہ ونتوب الیک، نستغفر اللہ ونتوب الیک. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین.
یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجیے۔ یا اللہ ہمارے سارے صغیرہ کبیرہ جان کر کیے انجانے میں کیے سب گناہوں کو اپنے فضل و کرم سے معاف فرما دیجیے۔ سارے حقوق اللہ کی کوتاہیاں بھی معاف فرما دیجیے، حقوق العباد کی کوتاہیاں بھی معاف فرما دیجیے، ہماری تمام لغزشوں پر ستاری فرما دیجیے۔ اور یا اللہ ہمیں اپنے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر پورا عمل پیرا ہونا نصیب فرما دیجیے۔ ہمارے مقدر میں حضور کی تعلیم پر عمل کرنا لکھ دیجیے، ہمارے نصیبوں میں لکھ دیجیے۔ ہمیں حضور کے اتباع سے محروم نہ فرمائیے۔ ہمارے نبی ہر حالت سے متعلق احکامات دے گئے، اپنے عمل سے تعلیم دے گئے۔ یا اللہ ہمیں اپنے نبی کی تعلیم پر پورا عمل پیرا ہونا نصیب فرما دیجیے، پورا اتباع نصیب فرما دیجیے، اخلاص کے ساتھ اتباع نصیب فرما دیجیے۔ حضور کی سنتوں پر پورا عمل نصیب فرما دیجیے۔ حضور کی تعلیم فرمودہ دعاؤں کا اہتمام نصیب فرما دیجیے۔ حضور کی تعلیم فرمودہ دعائیں ہماری زندگی کا وظیفہ حیات بنا دیجیے۔ یا اللہ ہماری زندگی کے سراپا میں حضور کی زندگی کو سمو دیجیے۔ اے اللہ ایک لمحہ بھی حضور کے اتباع سے غفلت نہ ہو، ہر لمحے ہم نبی کی تعلیم پر عمل کرنے والے بن جائیں، ایسی ہماری زندگی بنا دیجیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اتباع میں ہمیں مزہ آنے لگے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں ہماری طبیعت چلنے لگے، ایسی ہماری کیفیت بنا دیجیے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اتباع سے ہٹنے میں ہمیں گھبراہٹ ہو، ہمیں الجھن ہو، ہمیں تکلیف ہو، ایسی ہماری کیفیت بنا دیجیے۔ یا اللہ جیسے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو آپ نے حضور کا اتباع نصیب فرمایا، یا اللہ ہمیں بھی اپنے محبوب کا اتباع نصیب فرما دیجیے۔ اے اللہ ہمیں بھی محروم نہ فرمائیے۔ ہمارے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر کروڑوں رحمتیں نازل فرمائیے۔ ہمارے آقا نے جو ہم پر شفقتیں فرمائی ہیں، یا اللہ ہر شفقت کے بدلے کروڑ رحمتیں ان پر برسا دیجیے۔ یا اللہ ہماری طرف سے انہیں خوب جزائے خیر عطا فرما دیجیے۔ ہمارے آقا نے جو ہمیں دعائیں تعلیم فرمائیں، ہر دعا کے ہر حرف کے بدلے ان پر کروڑوں رحمتیں نازل فرما دیجیے، انوار کی بارشیں فرما دیجیے۔ ہمیں اپنے آقا سے قلبی لگاؤ عطا فرما دیجیے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے قلبی تعلق نصیب فرما دیجیے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے قلبی لگاؤ عطا فرما دیجیے، حضور کی تعلیمات سے مناسبت دے دیجیے، ہمیں الفت عطا فرمائیے۔ اے اللہ حضور سے قلبی لگاؤ نصیب فرما دیجیے۔ اے اللہ اپنا کرم فرما دیجیے، اپنا فضل فرما دیجیے، کامل عافیت کامل سلامتی ہمیں نصیب فرما دیجیے۔ جو بیمار ہیں یا اللہ ان کو شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرما دیجیے۔ بہت سے لوگ بیمار ہیں یا اللہ، بچے بچیاں عورتیں مرد بوڑھے جوان سب کو شفا دے دیجیے، سب کو شفا دے دیجیے، سب کے لیے عافیت کے سلامتی کے خیر کے فیصلے فرما دیجیے۔ اور اے اللہ ہم سب کو، ہمارے بیوی بچوں کو، بھائی بہنوں کو، رشتہ داروں کو، دوست احباب کو، ملنے جلنے والوں کو، عزیز و اقارب کو، محبت کرنے والوں کو، دعاؤں کی درخواست کرنے والوں کو، سب کو عافیت دیجیے، سب کو سلامتی دیجیے، سب کو صحت دیجیے، سب کے لیے برکتوں والی روزیاں مقدر فرما دیجیے، سب کے لیے آسانی والا رزق عطا فرما دیجیے، حلال اور طیب فراوانی والا رزق عطا فرما دیجیے، سب کو تنگی معاش سے بچا لیجیے، آزمائش سے بچا لیجیے، امتحانوں سے بچا لیجیے، حوادث سے بچا لیجیے، غموں سے بچا لیجیے، صدموں سے بچا لیجیے، راحتیں عطا فرمائیے، خوشیاں عطا فرمائیے، امن عطا فرمائیے، چین عطا فرمائیے، سکون عطا فرمائیے۔ اے اللہ دلوں کی رنجشوں کو دور فرما دیجیے، دلوں کے توڑ کو دور فرما دیجیے، ہر جگہ محبتوں کی فضائیں قائم فرما دیجیے، نفرتوں کی جگہ محبتیں عطا فرما دیجیے،
یا اللہ اپنے فضل سے ہر جگہ توڑ کی شکلوں کو ختم فرما کر جوڑ کی شکلیں پیدا فرما دیجیے، اولادوں کو والدین کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دیجیے، اور والدین کو اولاد کے لیے سراپا رحمت بنا دیجیے۔ یا اللہ بیوی کو شوہر کے لیے، شوہر کو بیوی کے لیے ایک دوسرے کا یا اللہ راحت کا ذریعہ بنا دیجیے، سکون کا ذریعہ بنا دیجیے، ہر قسم کی خیریں بھلائیاں سب کو نصیب فرما دیجیے۔ یا اللہ ہمیں نیک صالح حکمراں عطا فرما دیجیے، ہمارے ملک کو امن چین نصیب فرما دیجیے، ہمارے ملک کو صحیح معنوں میں اسلامی قلعہ بنا دیجیے، احکامات اسلام کی پوری فضا ہمارے ملک میں قائم فرما دیجیے، عمومی فضائیں یا اللہ سنت پر چلنے کی ہمارے ملک میں قائم فرما دیجیے۔ یا اللہ اپنا تعلق اپنا دھیان ہمیں نصیب فرما دیجیے۔ یا اللہ ہمارے عزیز و اقارب، ہمارے والدین، رشتہ دار، ہمارے اساتذہ، اکابر، مشائخ جو دنیا سے رخصت ہو چکے، ان سب کی مغفرت فرما دیجیے، ان سب کو درجات عالیہ عطا فرمائیے، ان سب کی قبروں پر اپنی رحمتوں کی بارشیں فرما دیجیے، ان سب کی قبروں کو جنت کا باغ بنا دیجیے۔ یا اللہ جو مسلمان دنیا کے جس خطے میں ہیں، دنیا میں جس خطے میں اپنی قبر میں جا چکے ہیں، یا اللہ ان کی قبر پر رحمتیں برسا دیجیے، سب کو اپنی قبروں میں سکون عطا فرما دیجیے، راحت عطا فرما دیجیے، عذاب کو تخفیف سے بدل دیجیے، عذاب کو ثواب سے بدل دیجیے، سب کی سیئات کو حسنات میں بدل دیجیے، سب آپ کی رحمت کے یا اللہ مشتاق ہیں، آپ کی رحمت کے امیدوار ہیں، سب پر اپنی رحمتیں برسا دیجیے، اور سب کی کوتاہیوں کو معاف فرما دیجیے، ان کی حقوق اللہ کی کوتاہیاں بھی آپ اپنے فضل و کرم سے معاف فرما دیجیے۔ انہوں نے جو حقوق العباد میں کوتاہیاں کی ہیں، ان کے اہل حقوق کو اپنے خزانہ غیب سے نواز کر ان کی اس مشکل کو آسان فرما دیجیے۔ یا اللہ وہ بیچارے محض آپ کی رحمت کی آس پر ہیں، وہ ہمارے مسلمان بھائی ہیں، ہمارا ان سے کلمے کی نسبت سے تعلق ہے، آپ ان پر رحمتوں کی بارشیں فرما دیجیے، سب کو عذاب سے بچا دیجیے، سب کے ساتھ عافیت کا، سلامتی کا اور خیر کا معاملہ فرما دیجیے۔ یا اللہ ہم بھی جب اپنی قبروں میں جائیں تو ہماری قبروں کو بھی جنت کا باغ بنا دیجیے، ہمیں ان اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرما دیجیے جن اعمال صالحہ سے قبر جنت کا باغ بن جاتی ہے، آپ ہی ہمیں نصیب فرما دیجیے، ہماری تقدیر میں وہ اعمال صالحہ لکھ دیجیے جن کی برکت سے قبر جنت کا باغ بنتی ہے، آپ ہی مہربانی فرمائیے، ہمیں محروم نہ فرمائیے۔ یا اللہ ہمیں محروم نہ فرمائیے۔ یا اللہ ہماری نمازوں میں جان پیدا فرما دیجیے، ہماری نمازوں میں احسانی کیفیات پیدا فرما دیجیے۔ یا اللہ ساری زندگی غفلت والی نمازیں پڑھی ہیں، اب تو آپ مہربانی فرما دیجیے، دھیان والی نمازیں نصیب فرما دیجیے، احسانی کیفیات والی نمازیں نصیب فرما دیجیے، دھیان والا ذکر نصیب فرما دیجیے، ہماری ساری تصنع کو، بناوٹ کو، ریا کو معاف فرما دیجیے، ہمارا مواخذہ نہ فرمائیے، ہماری گرفت نہ فرمائیے، ہمارے اکابر مشائخ اساتذہ والدین میں سے جو حیات ہیں یا اللہ ان کی عمروں میں برکتیں عطا فرمائیے، ان کا سایہ ان پر سلامت رکھیے، صحت کے ساتھ، عافیت کے ساتھ، سلامتی کے ساتھ، یا اللہ ان کی برکتوں سے ہمیں مالا مال فرما دیجیے، ان کی برکتوں سے ہمیں محروم نہ فرمائیے۔ یا اللہ جو مانگا ہے وہ بھی عطا فرما دیجیے، جو نہ مانگ سکے بن مانگے عطا فرما دیجیے۔ اللہم ھذا الدعاء وعلیک الاجابہ وھذا الجہد وعلیک التکلان۔ یا اللہ ہماری دعاؤں کو اپنے حبیب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے قبول فرما لیجیے، جو آپ کے محبوب و مقبول بندے ہیں، جن کے وسیلے کو آپ رد نہیں فرماتے، ان کے وسیلے سے ہماری دعاؤں کو قبول فرما لیجیے، ان آپ کے نیک بندوں پر کروڑوں رحمتیں برسا دیجیے، جن کے وسیلے کو آپ کبھی رد نہیں فرماتے، ان پر انوار کی بارشیں فرما دیجیے، ہماری طرف سے انہیں خوب جزائے خیر عطا فرما دیجیے۔
اور یا اللہ اپنی رحمت کاملہ کے طفیل ہماری دعاؤں کو قبول فرما لیجیے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وآله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين آمين برحمتك